बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग में आपको सबसे पहले इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कुछ अपडेट देंगे और उसके बाद फिर ज़िक्र करेंगे जो सूरत हाल इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल की है और कितने बड़े पैमाने पे जानी नुकसान हो चुका है दोनों तरफ। और ये मामला जो है बहुत सालों से बल्कि दहाइयों से पेंडिंग है और अभी तक इसके सॉल्व होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते। और इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस और दीगर इदारे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसाफ के लिए काम करते हैं वो इसके सामने बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं, जिस तरह मसला कश्मीर के सामने आते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे दूसरे हिस्से में व्लॉग के, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से उनके केसेस का अपडेट। एक तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो साइफ़र का केस है उसमें जो ज़मानत इमरान खान साहब की तरफ से फ़ाइल की गई है उस ज़मानत में कल समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आपको याद होगा कि पहले भी पिछली समाअत पर इसके ऊपर बहस हो चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से ये उम्मीद की जा रही है, उसका इज़हार किया जा रहा है कि कल इस ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला हो जाएगा। होगा या नहीं होगा ये हमें कल ही पता लगेगा, लेकिन एक बात तो तय है और वो ये है कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से उन जगहों पे या उन पिटिशन्स में जहाँ पे फौरी तौर पे उनके डिस्पोज ऑफ होने का फ़ायदा इमरान खान को हो सकता है उसमें हमने डिले होते हुए देखा है। और उन जगहों पे जहाँ पर मिसाल के तौर पे ट्रायल्स की बात करें, मैं आपसे तोशाखाना के ट्रायल की बात करूं या साइफ़र केस के ट्रायल की बात करूं, जहां पर अदालत को बहुत मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है और इस चीज़ का अदराक करने की ज़रूरत है कि बतौर मुल्ज़िम इमरान खान के जो हकूक़ हैं वो सल्ब ना हो या उनकी खिलाफ वर्जी ना हो या उनको फेयर ट्रायल मिले। वहाँ पे बड़ी स्पीडी प्रोसीडिंग्स हमने होते हुए देखी हैं, चाहे वो तोशाखाना था या वो साइफ़र का केस है। तो ये गंगा उल्टी बह रही है। जो पिटिशन्स कानून की मंशा ये है कि आप उन पे स्पीडी प्रोसीडिंग्स चलाएं और उनको डिस्पोज ऑफ करें। मिसाल के तौर पे ज़मानत की दरख्वास्त, उनमें हमें डिले होते हुए नज़र आता है। और वो मामलात मिसाल के तौर पे ट्रायल्स जिनको स्पीडी एफिशिएंटली चलना चाहिए लेकिन स्पीडी नहीं चलना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि इतने रश में या इतनी जल्दी में आप चलें कि मुल्ज़िम के हकूक़ ही उसको ना दे सकें, उसके वकील को ही ना सुन सकें, वहाँ पर बड़ी स्पीडें लगी हुई हैं। तो ये गंगा उल्टी बह रही है। तो एक तो ये कि सुबह साइफ़र के केस के हवाले से दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, दिल तो करता है कि कहूँ द ग्रेट चीफ़ जस्टिस, द लेजेंडरी चीफ़ जस्टिस, जस्टिस आमिर फ़ारूक ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि जितना उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ा किया है पिछले कुछ अरसे में इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, वो समझ से बाहर है कि क्या मतलब कि जब ख़ुद वो PTI के वोकला और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे आप पे इत्मीनान ही नहीं है, वहाँ पे जज साहब तो फारिग हो जाते हैं कि जब कह दिया उन्हें कि आप पे इत्मीनान ही नहीं है, आप अपनी इज़्ज़त बचाएं और वो केसेस किसी और को बेंच को आप ट्रांसफ़र कर दें, मुंतकिल कर दें। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी कान नहीं धरा, ख़ुद केसेस सुनते चले गए हैं और अपने आप को मज़ीद मुतनाज़ा करते चले गए हैं। तो एक तो उनके पास ज़मानत के हवाले से। अब दूसरी आप यही देखें कि जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था इमरान खान साहब का जेल में ट्रायल होने का साइफ़र केस के हवाले से, उस नोटिफिकेशन की कैंसलेशन जो डिमांड की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने या उनके वकला ने, उस पर फ़ैसला महफूज है पिछली समाअत से। ठीक है, अब ये अगली समाअत जो है वो आ गई है ज़मानत के हवाले से भी। वो नोटिफिकेशन पे बहस मुकम्मल हो चुकी है कि जी जेल में ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता, और जेल में अगर ट्रायल होगा इन कैमरा होगा तो उससे इमरान खान के जो हकूक़ हैं वो मुतासर होंगे, सर्टनली मुतासर होंगे। तो ओपन पब्लिक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, जिस तरह किसी भी मुल्ज़िम को मिलता है तो इमरान खान को क्यों नहीं मिल सकता। तो उस दरख्वास्त के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं अब इस बात को, और फ़ैसला भी महफूज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो फ़ैसला सुनाया नहीं जा रहा। तो क्यों नहीं सुनाया जा रहा, किस बात का डिले है, क्यों डिले है, किस बुनियाद पर डिले है, और फिर आपकी पोजीशन भी मुतनाज़ा होती है। और PTI के अपने वकला और शेब शाहीन साहब का मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो ये कह चुके हैं कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये जो अडियाला जेल में मुंतकली का फ़ैसला किया, इसके पीछे भी कोई वजह होगी। तो जब इस हद तक आप मुतनाज़ा हो चुके हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी बर्बाद हो रही है,
تو انسٹیڈ آف کیپنگ دوز کیسز ٹو یور سیلف آپ وہ کسی اور مناسب بینچ کو نہیں، لیکن آپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں ان کیسز کو. بہرحال اب آئی ہوپ کہ وہ جو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی طرف سے ہوا ہے عمران خان کے سائفر کے کیس کے حوالے سے، اس پہ فیصلہ سنائیں اور قانون کے مطابق سنائیں. ضمانت کا جو معاملہ ہے اس میں فیصلہ سنائیں اور قانون کے مطابق سنائیں، اور تب تک کے لیے کم از کم جیل ٹرائل کو تو روک دو بھائی. مطلب کہ ایک طرف وہ ٹرائل چیلنج ہوا ہے لیگل گراؤنڈز کے اوپر کہ یہ ہو نہیں سکتا اس طرح سے ان کیمرہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہو سکتا، کہ آپ میڈیا کو بھی اجازت نہ دیں، عوام کو بھی پتہ نہ لگے، اور اپنے تئیں جج صاحب ابو الاسناد صاحب جو ہے پروسیڈنگ جیل کے اندر چلا کے اس پہ کوئی بھی فیصلہ دے دیں. تو یہ چیز اتنا امپورٹنٹ ہے. آرٹیکل 10 رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے اس حد تک خلاف ہے کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نوٹیفیکیشن کو جو چیلنج کیا ہوا ہے وہ پینڈنگ ہے، فیصلہ محفوظ ہے، اور آپ نے ٹرائل کو مطلب کہ ابھی تک سٹے بھی نہیں کیا ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ کرمنل پروسیڈنگز میں سٹے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن دس از این آئیڈیل کیس جہاں پہ سٹے ہونا بنتا ہے، کیونکہ جو معاملہ چلے گا اس پٹیشن کی پینڈنسی کے دوران اس سے ملزم کے حقوق بہت حد تک بہت بڑی لیول پہ جا کے متاثر ہو رہے ہیں. تو چلو آپ نے سٹے نہیں دینا تھا، نہ دیں، لیکن فیصلہ تو کریں. یہ فیصلہ تو کریں. ایک طرف مطلب کہ اس پہ فیصلہ محفوظ ہے، اور دوسری طرف ابو الحسنات صاحب کی سپیڈ آپ چیک کریں کہ انہوں نے لگائی ہیں جیسے ہمایوں دلاور نے لگائی تھی. تو کل کو اگر فیصلہ آ جائے کہ یہ ٹرائل ان کیمرہ ہو ہی نہیں سکتا، جیل کے اندر نہیں ہو سکتا، تو جو ٹرائل ابھی تک چلا ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، وہ ریورس ہوگا، وہ پھر واپس معاملات ہوں گے. تو لیکن پتہ نہیں کیا صورتحال ہے کہ نہ ادھر فیصلہ آ رہا ہے، نہ اس کو سٹے کیا جا رہا ہے، اور نہ ضمانت پہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. تو یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو کولیٹرل ڈیمیج جوڈیشری کا ہوا ہے نا اس ساری صورتحال میں، جتنا کولیٹرل ڈیمیج ایک تو جوڈیشری کا ہوا ہے، جو ایک جوڈیشری کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ تھا نا کہ انصاف کے ایوان ہیں جہاں پہ انصاف مجبور کو، غریب کو، حقیر کو، مظلوم کو ڈسپینس ہوتا ہے، وہ امیج کو بڑا نقصان ہوا ہے. اور دوسرا جو میں نے کہا تھا کہ میڈیا کو نقصان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے حوالے سے لوگوں کو لگتا تھا نا کہ یہ پتہ نہیں میڈیا جائنٹس ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ایک طرح کے سیلیبریٹیز ہیں، ان کی بھی جو حقیقت کھلی ہے نا لوگوں کے سامنے آشکار ہوئی ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑے معمولی انسان ہیں، یہ تو بڑے چھوٹے سے حوصلے کے انسان ہیں، ان کو تو اپنی کریڈیبلٹی کا کوئی احساس خیال ہی نہیں ہے. تو ان کی بھی حقیقت عوام کے سامنے آ گئی ہے کہ یار یہ تو بڑے بیچارے تنخواہ دار طبقہ ہے. بلکہ چھوڑیں جرنلزم، صحافت، اصول، ایتھکس، نارمز، کوڈ آف کانڈکٹ، ضمیر کی آواز، وہ حبیب جالب کے اشعار کہ سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا. وہ لاکھ کہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا. نہ صلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا. تو یہ ہوتا تھا ایک صحافی کا مقام اور عوام کے سامنے اس کا امیج، اس کی ریپوٹیشن. وہ تو لوگوں کو پتہ لگ گیا یار یہ تو بس اپنی تنخواہ لے کے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ، اور بس وہ کہتے ہیں کہ جی نوکری چلتی رہے، تنخواہ ملتی رہے، اور بس اسی طرح کام آگے چلاؤ. یہ ٹوٹل اس سے ریورس ایک امیج وہ لوگوں کو بہت ساروں کے حوالے سے حقیقت پتہ لگ گئی ہے. اچھا جی، اب جیل میں ٹرائل بھی صبح ہے. دوسرا ایک وہ جو 9 کیسز کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا نا کہ اس میں جو ضمانت عدم حاضری کی وجہ سے کینسل کی گئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ غلط فیصلہ تھا، تو ان کو بحال کیا جاتا ہے ضمانتوں کی درخواستوں کو، اور اس کو دوبارہ سن کے فیصلہ کیا جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ سائفر کے کیس میں جج ابو الحسنات نے اب عمران خان کو پیش کرنے کا آرڈر بھی کیا ہوا ہے، تو وہ اب صبح ان کو پیش کیا جائے گا. 9 کیسز میں
جس میں عدم حاضری کی وجہ سے ضمانتیں پہلے نیچے ٹرائل کورٹس نے، لوور کورٹس نے، سب آرڈینیٹ کورٹس نے کینسل کی تھیں، کیا ان کیسز میں پیش کیا جائے گا؟ قانونی طور پہ جواب ہے کہ سرٹنلی کیا جانا چاہیے، لیکن سیاسی طور پہ جواب ہے کہ عمران خان کو اگر پیش کر دیا اور اگر میڈیا نے اس کو دکھا دیا اور اس کی ایک جھلک عوام تک پہنچ گئی تو وہ تو دوبارہ ان کی مقبولیت کئی گنا زیادہ اور بڑھ جائے گی۔ اب 64 ڈیز کی انکارسریشن کے بعد، یعنی کہ 64 دن ہو چکے ہیں عمران خان کو جیل میں قید، اور ان 64 دنوں میں عمران خان کی جھلک عوام کو نظر نہیں آئی ہے۔ 64 دن بعد قیدی عمران خان، جو پہلے قیدی نمبر 804 تھا اور اب سائفر کیس میں قیدی عمران خان، دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ یہ عمران خان فالوئنگ ہے یا ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں، اور عوام جو ان کا ووٹر ہے بہت بڑی تعداد میں، وہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ اور 64 دن بعد کا عمران خان جو ان کی نظر میں حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے، ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہے، نئے پاکستان کے لیے کھڑا ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس کی باڈی لینگویج میں، اس کی صحت میں، اس کے خیالات میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر یہ لوگوں کے سامنے آ گیا، اس کی ایک جھلک بھی آ گئی، تو سیاسی طور پہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ صبح اب یہ ابوالاسناد جج صاحب جو ہیں، ان کا جو آرڈر ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے، اور شاہ محمود قریشی کو بھی فار دیٹ میٹر پیش، میرا خیال ہے کہ قانونی طور پہ تو 100% کیا جانا چاہیے، لیکن سیاسی طور پہ نہیں کیا جائے گا، اور سیاست اس وقت پاکستان میں قانون پر بھاری ہے۔ انٹرنیشنل لیول سے تھوڑی فلسطین کی اور اسرائیل کی بات کر لیں۔ حالت جنگ میں تو فلسطین کئی دہائیوں سے تھا اور اسرائیل بھی، لیکن ابھی جو صورتحال ہوئی ہے اس میں ایک گھمسان کی جنگ کا آغاز دوبارہ ہوا ہے، اور یہ شروعات حماس کی طرف سے ہوئی جب انہوں نے فضائی، سمندری اور زمینی حملے اسرائیل پہ کیے ہیں، اور بہت ایک مطلب کہ لیتھل قسم کا حملہ ہوا ہے حماس کی طرف سے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم تنگ آ چکے ہیں، شہادتیں دے کے، قربانیاں دے کے، اپنے حقوق کی پامالی کر کے، اور اس وجہ سے حماس یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا۔ اور اس میں جو خبریں ابھی تک وہ یہ ہیں کہ سینئر فوجی افسر، کرنل لیول کا جو فوجی افسر تھا، اس سمیت 50 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 600 سے زائد اسرائیلی سیولینز، جو کہ سرٹنلی قابل مذمت ہے۔ سیولینز، یہ تو اسلام کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اصولوں میں سے ایک ہے کہ جب جہاد بھی کرو تو جو سیولینز ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، یہاں تک کہ درختوں کو، فصلوں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو جو 600 سے زائد اسرائیلی سیولینز کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، یہ بھی افسوسناک ہے۔ 2000 سے زائد زخمی ہیں، اور دوسری طرف جو فلسطینی ہے، اس میں 370 سیولینز کے ہلاکتوں کی خبر ہے، یہ بھی بہت افسوسناک ہے۔ سرٹنلی 2200 سے زائد کے زخمی ہونے کی خبر ہے، جس میں 20 بچوں کی خبر ہے ہلاکتوں کی، اور 121 بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ تو دونوں طرف سے جانی نقصان جو ہے، فلسطین کا تو کافی عرصے سے خبر آتی تھی، لیکن اسرائیل کے حوالے سے اتنے بڑے پیمانے پہ یہ جو اس وقت جانی نقصان کی خبر ہے، یہ اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کی حمایتیوں کے لیے بہت تشویشناک ہے۔ جلیل عباس جیلانی پاکستان کے وزارت خارجہ کا قلمدان جن کے پاس ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے۔ تو یہ اس وقت کی حکومت پاکستان کی پوزیشن ہے، اور جو صورتحال ہے سرٹنلی جہاں پہ انسانی جانوں کا شکریہ۔ لوگ دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔